تسبیحات پڑھیں گے جب دائیں ہاتھ سے پڑھ کے پھر بائیں سے شروع ہو جاتے، صرف ایک ہاتھ سے۔ ابو داؤد جلد اول صفحہ 210، تحتاوی علی المراقی صفحہ 172، صرف دائیں ہاتھ سے۔ مرقات شرح مشکات جلد 2 صفحہ 363، لحدیث صحیح فی، صحیح حدیث ہے کہ تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے، اور کسی ایک کتاب میں بھی نہیں ہے کہ بائیں ہاتھ سے پڑھے۔ بے ثبوت اور بے دلیل کام کی حاجت کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، سنت مؤکد موجود ہے اور یہ بیٹھا ہوا ہے، تسبیحات پوری کر رہا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بڑا کام ہے نیکی کا۔ بڑے سے بڑا محدث اور فقیہ بھی اگر اس میں لگ گیا ہے تو اس کام میں جاہل ہے، یاد رکھیں، بالکل جاہل ہے، بدعمل ہے۔ پورا فیصلہ محدثین اور فقہا دونوں کا ہو چکا ہے کہ جب سنن مؤکدات موجود ہے تو اللہم انت السلام او بمقدارہا پڑھ کر کے جگہ بدلتے ہوئے سنت کے لیے قیام کرے، اور سنتوں سے فراغت پر تفصیلی تسبیحات و دعائیں مانگی جائے۔ ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہے، فتح القدیر میں ہے، البحر الرائق میں ہے، النہر الفائق میں ہے، تبیین شرح کنز میں ہے، فتاوی حامدیہ میں ہے، تنقیح میں ہے، فتاوی شام میں ہے، ہندیہ میں ہے، قاضی میں ہے، بزازیہ میں ہے۔ تمام معروف معتبر فقہائے حنفیہ صراحت کر چکے ہیں کہ چونکہ سنن مؤکدہ باقی ہے اس واسطے پہلے اٹھ کر سنت پڑھو، ایسا بھی نہ اٹھو کہ اللہم انت السلام نہ پڑھے، کیونکہ جس نے بالکل ہی ایک کلمہ بھی نہیں پڑھا اٹھ کے کھڑا ہوا تھا، بخاری میں حضرت عمر نے اس کو پکڑ کے نیچے گرایا اور اس کو کہا بنی اسرائیل اس وقت تباہ ہو گئے جب ان کی فرض اور سنت ایک جیسے ہو گئی تھی۔ فتح القدیر جلد اول صفحہ 112، محقق ابن الحمام لکھتے ہیں کیونکہ اس نے اللہم انت السلام کے کلمات بھی نہیں پڑھے، او بمقدارہا۔ دیکھیے النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ لمفتی اعظم ہند فقیہ ہند مولانا کفایت اللہ رحمہ اللہ۔ یہ مسائل میں اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں کو یاد رہے اور ان کو تکلیف نہ ہو، ہر وقت ہم بھی سب کے سامنے مناسب رہے۔ ایک مسئلہ اور بڑا حیران کرنا ہے، وہ یہ کہ جب میں آنے لگتا ہوں تو ساتھی کھڑے ہوتے ہیں، راستہ دینے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن احترام میں ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 200 پر ہے اور شمائل میں بھی ہے، ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، انس سے بھی، ما کان احد اعظم شخصا عندنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولکنہ اذا جاء لم نقم له لانہ یکرہ۔ ہمارے نزدیک پیغمبر سے بڑھ کر کوئی ہستی دنیا میں نہیں تھی، لیکن حضرت جب آتے تھے ہم نہیں کھڑے ہوتے تھے، آپ خفا ہوتے تھے، ناراض ہوتے۔ جنوری ٹاؤن کے اساتذہ جب اساتذہ تھے، جب فقہاء علماء اور تاریخ کا ایک باب تھا، ہم آتے جب ان کو دیکھ کر کے ہم فوراً ہٹ جاتے تھے، ورنہ اگر آپ اٹھ جاتے تھے تو استاد واپس چلے جاتے تھے، چلو میں آتا ہی نہیں، چل آپ راستے میں میری وجہ سے شرک کر رہے ہیں، ایسے ناراض ہوتے۔ ایسا زمانہ بھی۔ اور شاہ اسماعیل نے تقویۃ الایمان میں وہ حدیث نقل کی جس میں ہے کہ جو یہ چاہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کا چہرہ صرف ہڈی ہوگا، گوشت ختم ہو چکا ہوگا اور سب کے سامنے اس کو رسوا کر دیا جائے۔ احترام سنت میں ہے، دین میں، احترام جعل سازی میں نہیں۔